اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بھیجیے محمد اللہ. کیونکہ مسائل فقہ پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اور دیکھیے عام زندگی میں پیش آنے والے جو بھی فقہی احکام ہوتے ہیں، یہ عام طور پر لوگ وضو، نماز اور غسل اور تیمم اور اس طرح سے فقہی احکام بیان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن عمومی زندگی میں بہت سارے اور ایسے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ کسی ہیڈنگ کے تحت عام طور پر بیان نہیں ہوتے، تو لوگوں کو اچٹتی پچٹتی قسم کی معلومات ہوتی. لیکن اگر ایک ہی ہیڈنگ کے تحت تمام چیزیں، تمام احکام بیان کر دیے جائیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ سہولت مل جاتی ہے. اسی میں ایک کھانے پینے کے احکام میں خواتین سے ریلیٹڈ ایک مچھلی کا ایک مسئلہ آتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے مچھلی کا کیا مسئلہ ہے، ایک دو فقہی مسئلے بتا کر اور مچھلی کا مسئلہ بیان ہو سکتا ہے. تو آپ نے شاید اس کے اوپر دیکھا نہیں، سلائیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے درس نمبر 1. تو مچھلی کے بھی اتنے احکام ہیں کہ شاید ایک اور، ورنہ کم سے کم 2 اور، یعنی 3 درسوں میں یہ مسائل مکمل ہوں گے. اچھا، کیونکہ ہم سب چیزوں کو بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تمام چیزیں آ جائیں. اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھلی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں. باقی قورمے اور بریانیاں اور مرغیوں وغیرہ کے اوپر تو کافی زور ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت رچ سورس آف جو پروٹین ہے، فرسٹ کلاس پروٹینز کہا جاتا ہے مچھلیاں، یہ ہمارے اس میں معاشرے کے اندر نہیں. یہاں پاکستان میں عام طور پر یا کراچی وغیرہ کے ماحول میں اتنی نہیں کھائی جاتی، جبکہ جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے وہ تقریباً ایک ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانا ریکمینڈ کرتی کہ کم سے کم ہفتے میں 2 بار مچھلی کھائی جائے. اور اتنی رچ سورس ہے چیزوں کی، اس کے اندر وائٹامنس ہیں، وائٹامن B6 ہے، وائٹامن B12 ہے، وائٹامن D ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے، اور جو اس میں فیٹی ایسڈز وغیرہ ہیں. یعنی جو بہت زبردست قسم کی ایک نیوٹریشن کی ایک چیز ہے، وہ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ اتنی رائج نہیں ہے، جبکہ یہ 2 دفعہ کم سے کم ہونا چاہیے. لوگ عام طور پر اس میں یہی شکایت کرتے ہیں، کبھی ان سے کہیں بھئی آپ آلیو آئل استعمال کریں یا مثلا مچھلی کھائیں، تو کہتے ہیں مہنگے بہت ہیں. تو مجھے اکثر اپنے ایک پروفیسر تھے ہمارے میڈیکل کالج میں، ان کی بات یاد آتی ہے. اکثر لوگ ان سے کہتے تھے سر آپ آلیو آئل کو بہت زور دیتے ہیں یا فش کھانے کو بہت زور دیتے ہیں، تو یہ تو بہت مہنگے. تو ایک جملہ کہتے تھے کہ اچھا تو آپ بائی پاس آپریشن کے پیسے جمع کر رہے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ جو اس میں بچت کریں گے اور اپنی صحت کو خراب کریں گے، جس کے نتیجے میں بائی پاس آپریشن ہوگا، تو کہیں بہتر نہیں ہے کہ بائی پاس آپریشن، یعنی اسی کو ہی بائی پاس کر دیں گے، وہ بائی پاس نہ ہونے پائے. تو یہ اتنی عام چیز ہے، میں نے سوچا کہ شروع میں یہ چیز بیان کر دی جائے. اور اگر آپ ویسے ہی انٹرنیٹ بھی کھنگالیں تو بے شمار اس کے آپ کو فائدے ملیں گے. آنکھوں کے لیے فائدے مند ہے، اور دل کے لیے فائدے مند ہے، اور جناب آپ کی نظام ہاضمہ کے لیے اور ہڈیوں کے لیے اور خون کے لیے بے تحاشا فوائد ہیں، جو ظاہر ہے ہمارے اس موضوع سے خارج ہیں، کیونکہ میں فقہی احکام بیان کرنا. تو بہت اہم چیز ہے، اس کو غذا میں رکھنا چاہیے. اچھا، جب غذا میں رکھیں گے تو احکام بھی پتہ ہونے چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کون کون سے سمندری جانور حلال ہیں. تو پورے اتنے بڑے سمندر میں کہا جاتا ہے کہ شاید ابھی 20-30% بھی سمندری حیات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، باقی 70-80% شاید پتہ بھی نہیں ان سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات موجود ہیں اللہ کی. تو ان تمام مخلوقات میں فقط 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ حلال ہیں، ایک چھلکے والی مچھلیاں اور ایک جھینگے، بس باقی سب حرام ہیں. کون کون سے سمندری جانور حلال ہیں؟ انتہائی مختصر ترین جواب، چھلکے والی مچھلیاں فقط اور جھینگے. اچھا، جھینگے پہ ہماری ایک الگ گفتگو ہوگی کہ بظاہر یہ تو لگتا بھی نہیں کہ یہ مچھلی ہے، یہ تو کوئی کیڑے والی شکل ہے، تو یہ کیسے حلال ہو گیا. چلے مچھلی تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، اس پہ الگ ہماری بحث ہوگی.
تو کون کون سے سمندری جانور حلال ہیں؟ تو جناب یہ صرف چھلکے والی مچھلیاں حلال ہیں اور جھینگے حلال ہیں، باقی سب حرام ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، اکثر لوگ اس میں کہتے ہیں اور بعض اوقات غیر شیعہ حضرات زیادہ اس سلسلے میں قرآنی آیت کو ایک دلیل بناتے ہیں سورہ مائدہ کی، کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، یعنی تمہارے لیے سمندری شکار تری والا اور اس کا کھانا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ نے خود کہا ہے کہ صید البحر یعنی سمندری جتنا بھی شکار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سمندر میں جتنی بھی طرح کی چیزیں ہیں وہ سب جائز ہیں، یعنی جو جتنی بھی مچھلیوں کی کم سے کم اقسام ہیں، تو اس میں چھلکے اور بغیر چھلکے کا تو کہیں پہ تذکرہ نہیں آیا ہے۔ حالانکہ یہ والا جو ہے اس کے اندر کون سے حلال چیز ہیں کون سی حرام چیزیں، اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں، اور یہ آیت حالت احرام میں شکار کی آیت ہے۔ یعنی اس کو سیاق و سباق سے بھی اگر دیکھیں اور اس آیت کو آگے چل کر بھی دیکھیں تو یہ حج کے احرام کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ حالت احرام میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس میں ایک ہے کہ خشکی کے جانوروں کا شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ خشکی کے جانور، ان کا شکار کرنا بھی حرام ہے اور ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے شکار کے نتیجے میں جو ہوتا ہے۔ لیکن جو سمندری جانوروں کا جو وہ ہے شکار، وہ حالت احرام میں جائز ہے، یعنی شکار کرنا بھی جائز ہے وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ تو عام زندگی کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہے مسئلہ حج کی جو خاص محرمات وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حالت احرام میں حرام ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو عام طور پر اس کو عمومی طور پہ کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس کو دلیل بنایا جاتا ہے جو کہ غلط دلیل ہے۔ اچھا، کون کون سے سمندری جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا مکروہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک جانور بھی ایسا نہیں۔ یا تو سمندر کے اندر سارے کے سارے جانور بالکل مباح ہیں یا حرام ہیں، کوئی جانور ایسا بھی نہیں کہ جس کا کھانا مستحب ہو، کوئی جانور ایسا نہیں کہ جس کا کھانا مکروہ ہو۔ ابھی آگے چل کر جیسے کہ لوگ عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ جناب بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرے کے اندر جو مکروہ مشہور ہو گئی ہیں، عام جانوروں کی بھی مکروہ مشہور ہو گئی ہیں۔ مثلا آپ سنتی ہیں کلیجی کھانا مکروہ ہے، نہیں، کلیجی کھانا کسی بھی یعنی جو حلال کوئی جانور ہے کسی کی کلیجی کھانا مکروہ نہیں۔ اوجڑی کھانا مکروہ ہے، مشہور ہے، اوجڑی کھانا بھی مکروہ نہیں۔ مکروہ فقط گردے ہیں اور دل کے اوپر وہ جو کان نما سٹرکچرز ہوتے ہیں، اوریکل جن کو کہا جاتا ہے، وہ یا بہت موٹی موٹی رگیں جو ہوتی ہیں جانوروں کی، فقط وہ کھانا مکروہ ہے۔ تین چیزیں مکروہ ہیں، باقی حلال گوشت جانوروں میں کوئی بھی چیز مکروہ نہیں۔ تو سمندری جانوروں میں سے کوئی سا بھی جانور مکروہ نہیں، یا تو حرام ہے یا حلال ہے، بس یہ دو اقسام ہے، باقی کوئی قسم نہیں۔ تو عام طور پہ اگر لوگوں سے سنے بھی فلاں جانور مکروہ ہے سمندری، تو آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ بات غلط بیان ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی سمندری جانور مکروہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اگرچہ بعد میں اس کی بات آئی کہ جھینگے کی، لوگ جھینگے کو مکروہ سمجھتے ہیں جبکہ جھینگا بھی مکروہ نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بڑی مکروہ قسم کی شکل ہوتی ہے، تو اس سے شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم اسے بڑے بیوٹی پارلر میں تیار بھی کر کے لے آئیں تو بھی اس کا کھانا جائز نہیں، یعنی کھانا ویسے ہی جائز رہے گا۔ تو بہرحال اس سے شکل کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو سارے سمندری جانوروں میں کوئی بھی مکروہ نہیں ہے۔ اچھا، مچھلی جو ہے اس کے حلال ہونے کے فقط دو معیارات ہیں، دو معیارات ہیں بس مچھلی کے حلال ہونے کے لیے۔ ایک تو یہ اطمینان ہو کہ یہ پانی سے زندہ پکڑی گئی، زندہ پکڑی گئی۔ مری ہوئی مچھلی یعنی جو پانی کے اندر ہی مر جائے، وہ آپ کے پاس مری ہوئی مچھلی اوپر تیر رہی ہو پانی کے، کوئی اٹھا کر لے کر آ جائے اور آپ کو دے دے، تو یہ اگرچہ بہت سی غیر شیعہ فقہوں کے اندر یہ بات آئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلی پانی کے اندر ہی مر جائے تو وہ حلال ہے۔ اور بعض غیر شیعہ فقہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر پانی میں ہی مر جائے مچھلی اور طبعی طور پہ مرے اور الٹی ہو کر تیرنے لگے تو حرام ہوتی ہے، ورنہ حلال ہے۔ تو یہ بہرحال لیکن یہ آپ لوگوں کا تو مسئلہ نہیں، ہمارا یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر مچھلی مر جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ پانی سے زندہ پکڑی گئی، یہ پانی سے زندہ پکڑی گئی۔ جال ڈالا اور جال کے اندر مچھلی پھنس گئی، پھر جال کو باہر نکال لیا اور مچھلی طبعی طور پر اس کے بعد مر جائے پانی سے نکلنے کے بعد، تو ایک تو شرط یہ ہے، یعنی پانی کے اندر ہی اس کو مرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری شرط یہ ہے، ایک تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ پانی سے زندہ حالت میں نکالی گئی ہو، دوسری شرط یہ ہے
کہ چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے. اس پہ بھی ہماری آگے چل کر بحث آئے گی. اس کے اوپر خاص چھلکے ہونے چاہیے, چھلکے, اسکیلز. اچھا, ایک اور بات اس کے اندر بیان ہو جائے کہ کیا مچھلی جو ہے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ یعنی مچھلی کو ہم نے زندہ حالت میں نکالا اور فوراً اس کو ذبح کر دیا. یعنی مچھلی کا جو اصل میں ذبیحہ وہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی سے زندہ حالت میں اس کو نکال لیا جائے اور باہر آ کر وہ مر جائے. تو مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد ظاہر ہے کاٹا پیٹا جائے گا اس کو, لیکن بہت سے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ جناب مچھلی ایک دم سے نکالی اور اس کے بعد اس کو اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو جس طریقے سے گائے بکری وغیرہ کیا جاتا ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. البتہ دیکھیے 3 جانور ایسے ہیں کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا. ویسے تو تمام جانوروں کا ذبیحہ ہے, لیکن 3 جانور ایسے ہیں جس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ مچھلی ہی ہے, اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. دوسرا اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اس کو نہر کیا جاتا ہے. یعنی اگر اونٹ کو اگر نہر نہ کیا جائے اور ویسی گردن پہ چھری پھیر کے عام طریقے سے ذبح کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا اس کا گوشت کھانا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے خاص طریقے سے, اس کی گردن میں خاص جگہ پہ تلوار یا چھری مار کر اور اس سے خون نکالا جاتا ہے, جس کے بعد یہ اس کا کہلاتا ہے ذبیحہ. تیسری چیز ہے ٹڈی. ٹڈی بھی بالکل حلال گوشت جانور ہے, حلال ہے ٹڈی. جی ہاں, یہ ٹڈی دل جو ہوتے ہیں جو آتے ہیں کھیتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ٹڈی حلال جانوروں میں سے ایک ہے. اور اس کے الگ احکام ہیں توضیح المسائل کے اندر ٹڈی کے شکار کے. تو کھانے پینے کی اس میں بہت سارے لوگ, آگے چل کر تھوڑی سی گفتگو جب آگے بڑھے گی ہماری تو اس کے اندر شاید اس کی بات بھی آئے کہ یہاں پر کتنے ہی ایسے ریسٹورنٹ بھی کھل گئے ہیں جو ٹڈی بریانی وغیرہ بھی کھلاتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ یہاں پر کیونکہ رائج نہیں ہے یا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ بھی ویری رچ سورس آف پروٹین ہے اس کے اندر اور حلال بھی ہے. اس کو ظاہر ہے پکڑ کے چھری سے ذبح تو نہیں کیا جائے گا, تو یہ بھی جو ہے ذبح نہیں ہوتی. یعنی لوکسٹ جس کو کہتے ہیں نا, لوکسٹ انفیسٹیشن کے نام سے جو ٹڈی دل وغیرہ جو آتے ہیں اور کھیتوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور اس کو بہرحال پکڑ لیا جاتا ہے ان کی اچھی بڑی تعداد کو, اور پھر جس زمانے میں یہ پکڑا جاتا ہے اس کے بعد لوگ ان کو کھاتے بھی. وہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر ظاہر ابھی آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے, میگنیفائی کر کے دکھایا جا رہا ہے, آپ کہیں گے اس کو کیسے کھائیں گے, تو جیسے ایسی کھائیں گے جیسے آپ جھینگا کھاتی ہیں, اس کی بھی شکل جو ہے اگر ویسے میگنیفائی کر کے دکھایا جائے تو آپ کو پسند نہیں آئے گی. تو لیکن کیونکہ عادی ہو گئے ہیں آپ تو جھینگا بریانی پلاؤ کھاتے ہیں, اسی طریقے سے ٹڈی بلکہ ٹڈا نہیں. اچھا, ایک اور بات بتا دی جائے کہ یہ زبانوں کے اعتبار سے بھی فرق ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر ہی جنگ اخبار میں ایک بہت زبردست قسم کی بحث چھڑ گئی تھی کہ مکڑ کا کھانا جائز ہے. اچھا, مکڑ جو ہے وہ سندھی زبان میں اسی ٹڈی کو کہتے ہیں. آج یہاں پر مکڑ وہ یعنی مکڑی کا جو بڑا ورژن ہوتا ہے اس کو مکڑ کہتے ہیں, وہ تو ظاہر حرام ہے. لیکن اندرون سندھ میں اسی کو ہی جو ہے ٹڈی کو مکڑ کہتے ہیں. تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ مکڑ کہاں سے جائز ہو گیا, تو بعد میں پتہ چلا زبان کا فرق تھا, مکڑ ٹڈی کو کہا جاتا ہے وہاں پر. اچھا, اسی طریقے سے ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے, جب حلال مچھلیوں کی اقسام بیان کریں گے تو اس کے اندر بہت بڑی پرابلم آتی کہ ہم جو بھی نام لیتے ہیں عام طور پر علاقوں کے اعتبار سے مچھلیوں کے نام الگ الگ ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی جگہ اسی مچھلی کو کچھ اور کہا جاتا ہے, کسی جگہ کچھ اور کہا جاتا ہے, اور جناب زولوجی کے اعتبار سے کچھ اور کہا جاتا ہے, اور میرین سائنسز جو ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے کچھ اور کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے الگ الگ بہت ساری چیزیں علاقوں کے اعتبار سے. خیر, وہ ابھی آگے چل کر آئے گا. تو 3 جانور ایسے ہیں, مچھلی, جی بالکل, یہ 3 جانور ایسے ہیں کہ جو کہ ذبح نہیں کیے جاتے. اونٹ بھی ذبح نہیں کیا جاتا اور ٹڈی بھی ذبح نہیں کی جاتی. اچھا, اب آگے چلیں. اچھا, ایک چیز اور دیکھیے, جب مسائل فقہ بیان ہوتے ہیں نا تو اس میں جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں, یہ نہیں کہ وہ جو پاسبلٹیز ساری بیان ہو رہی ہوں وہ ساری کی بھی جائیں, لیکن صرف آپ کو ایک دماغ میں رہے. مثلا کیا اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا زندہ مچھلی کو کھا سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام نہیں, جائز ہے, کھا سکتے ہیں. لیکن یہ اب فوراً لوگ شور مچانے لگتے ہیں, اچھا تو پھر کیا اس کو زندہ کھانا شروع ہو جائیں سارے. بھائی یہ نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ آپ ایسا کریں. ظاہر ہے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے اندر, طبیعت بھی اس سے کراہت کرتی ہے, لیکن یہ کہ اصلاً شریعت نے اس کو منع قرار نہیں دیا ہے.
تو اگر کوئی بھی چیز اس انداز سے کوئی چیز بیان کی جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس چیز کو لازمی کیا جائے، بس ایک پاسبلٹی ہے، اور پاسبلٹی میں شریعت اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ کام حرام نہیں۔ تو یہ صرف ایک معلومات کے لحاظ سے، البتہ ہو سکتا ہے کہ مکروہ، ناپسندیدہ اس انداز کی چیز ہو کہ ایسا کام نہ کیا جائے، یا شدید کراہیت والا مسئلہ ہو، طبیعت بھی متنفر اس بات سے ہوتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہوا۔ اچھا کیا جو مچھلی کا شکار کرتا ہے کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ یہ بات آغا سیستانی سے بھی ایک استفتاء میں پوچھی گئی کہ کیا مچھلی کے شکار کے لیے جو شکاری ہے جس نے جال ڈالا ہوا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ضروری نہیں، جبکہ آپ نے اس سے پہلے تمام مسائل کے اندر سنا ہوا ہے ذبیحہ کے احکام وغیرہ کے اندر کہ اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جو بھی ذابح ہو، جو ذبح کرتا ہے جانور کو، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بلکہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جو کہ حج کے جو احکام ہیں اس میں تو ایک اور شرط امام خمینی لگاتے تھے، اگرچہ دیگر مراجع نہیں لگاتے، حتی رہبر معظم بھی نہیں لگاتے، آیت اللہ سیستانی بھی نہیں لگاتے، کہ حج کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرنے والا فقط مسلمان ہونا نہیں بلکہ شیعہ اثنا عشری ہونا بھی ضروری۔ تو ایرانیوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر بقرہ عید وغیرہ کا ویسا اتنا رواج نہیں ہے، ہم کیونکہ اس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر دیگر ایسی مسلمان فقہ ہیں جن کے ہاں واجب ہے بقرہ عید کی قربانی کرنا کسی بھی مستطیع آدمی پر، لیکن شیعہ فقہ کے اندر اپنے چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے اوپر حج کی یہ جو بقرہ عید کی قربانی ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تاکیدی مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ مرضی ہے، تو ایران کے اندر یہ رائج نہیں، بلکہ ایک دفعہ بعض اوقات لوگ بیچارے نکلتے ہیں، جو رشتہ دار اکثر وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم دیکھیں گے کہاں بقرہ عید وغیرہ میں جانور قربان ہو رہے ہیں، تو پتہ چلا وہاں کچھ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ جب نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہاں رائج نہیں، تو عام طور پہ وہاں لوگوں کو جانور ذبح کرنے بھی نہیں آتے۔ یہاں تو ہر گھر کے اندر آپ کو پتا ہے ایک نئے قصائی آپ کو مل جاتا ہے، اتنی تعداد کے اندر یہاں پہ جانور قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایرانیوں قافلوں کو باقاعدہ قصائی اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے، پروفیشنل قصائی جو جا کر وہاں جانور ذبح کرے، امام خمینی کی تقلید میں البتہ جو تھے، تو وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے۔ تو مچھلی کے شکار کے لیے البتہ تمام اس بات کے قائل ہیں، تمام، کہ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے شکاری کا، یعنی جو بھی مچھلی کا شکار کر رہا ہے، اگر کوئی کافر بھی جال ڈال کے بیٹھا ہوا اور زندہ حالت میں اس نے اس کو باہر نکال لیا ہے وہاں سے، تو اس کی بھی مچھلی کھائی جا سکتی ہے جو کہ اس نے شکار کی ہو۔ اچھا کیا مچھلی کے شکار کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اللہ اکبر کہا اور اس کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرنا، اس کے اتنے سارے فقہی احکام ہیں، جو قربانی کی کلاسز یہاں پر ہوئی ہیں ہمارے ہاں، اس کے اندر پورے 2 گھنٹے کے درس اس موضوع پر ہوئے ہیں جس میں سارے تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو مچھلی کے شکار کے وقت اللہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں، کیونکہ یہ ذبح کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو جال ڈال کے یا کوئی بھی چیز کر کے آپ کو زندہ حالت میں مچھلی کو باہر نکال لینا ہے، بس باہر آ کر وہ مر جائے، بس یہ کافی ہے، اس کے لیے اللہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل میں بھی لکھا ہے مسئلہ 2580 پر کہ مچھلی کے شکار کے وقت اللہ کا نام لینا یا مچھلی شکار کرنے والے کا مسلمان ہونا یہ بھی لازم نہیں ہے، صرف چھلکے والی مچھلی ہو اور پانی سے زندہ پکڑی جائے اس کا کھانا جائز ہے، بس یہ 2 شرطیں، بس اور کوئی شرط نہیں۔ اور یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پانی سے زندہ پکڑی گئی ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھئی اطمینان کیسے ہوگا، ہم تو وہاں جا رہے ہیں دکان والے کے پاس اور وہاں پہ تو بس مچھلی رکھی ہوئی ہے خالی، اب یہ کیسے اطمینان ہوگا اس بات کا؟ تو بس یہ اطمینان ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے کہ پانی سے زندہ پکڑی گئی۔ اچھا اس کا اطمینان عام طور پہ پہلے ہاں یہ اگر اچھا بات بتا دی جائے کہ اگر مری ہوئی مچھلی جال میں پھنس جائے، یعنی ہمیں پتا ہو کہ پانی میں مر چکی تھی اور یہ جال میں پھنسی، اس کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں جال میں آنے کے بعد مر جائے اس کا کھانا جائز ہے، ابھی آگے چل کے مسئلہ آئے گا، لیکن مری ہوئی مچھلی جال میں پھنس جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اچھا عام طور پہ مری ہوئی مچھلیاں یہ دیکھیے اس کی پاسبلٹی بھی بہت کم ہوتی ہے
کہ مری ہوئی مچھلی عام طور پر مچھلی جال پانی میں ڈالا جائے، کیونکہ اگر مچھلی مر جاتی ہے تو کیونکہ یہ پانی کی نسبت زیادہ ڈینس ہوتی ہے تو یہ سیدھی سنک کر جاتی ہے، یعنی ڈوب جاتی ہے پانی میں، یعنی بہت نیچے چلی جاتی ہے. اور اگر زیادہ دیر ہو جائے اسے مرے ہوئے تو بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے اور اس میں گیسز بنتی ہیں اور یہ بالکل پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی. اچھا، جو جال پانی میں ڈالا جاتا ہے وہ اوپر کی سطح جو سمندر کی تیر رہی ہوتی مچھلیاں اس کے لیے نہیں ہوتا، وہ گہرے پانی میں ڈالا جاتا ہے. تو عام طور پر اس میں وہی مچھلیاں پھنستی ہیں کہ جو کہ زندہ ہوتی ہیں. یعنی میں نے کہا نا، اگر جیسی مچھلی مری یا تو وہ تو ڈوب جائے گی نیچے، اور زیادہ دیر ہو جائے گی اسے مرے ہوئے تو اس میں گیسز بنیں گی، بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن ہوگی اور اس کی وجہ سے وہ پھول کے گیسز کی وجہ سے اوپر آ جائے گی. تو اس وجہ سے جالوں کے اندر عام طور پر جو مچھلیاں مل رہی ہوتی ہیں بازاروں میں، ان میں کوئی بھی مری ہوئی مچھلی عام طور پر نہیں ہوتی. بہرحال یہاں پر کوئی اگر بدماشی کرے اور وہ شیطانی کرے اور اس میں ملا کر جو بیچ دے کوئی، البتہ ان کی حالت بھی اس قسم کی ہو چکی ہوتی ہے مچھلیوں کی، کوئی پہچان میں آ جاتی ہے کہ مچھلی خراب ہے، مری ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، تو اس کو تو ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے. لیکن جو جال میں ڈال کر نکالی جاتی ہے اس میں فقط وہ مچھلیاں آتی ہیں کہ جو کہ زندہ ہوتی ہیں. اس وجہ سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ مچھلی زندہ تھی، زندہ حالت میں جال کے اندر پھنسی. تو یہ اس کا مسئلہ ہے کہ جال میں مری ہوئی مچھلیاں آنے کا احتمال بہت کم کیوں ہوتا ہے. اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا کہ احتمال اس کا بہت ہی کم ہے. شاذ و نادر ہی کوئی اس طرح سے مچھلی جال کے اندر آئے کہ جو کہ مری ہوئی حالت میں تیر رہی ہو، کیونکہ یا تو وہ ڈوب جائے گی، بہت نیچے چلی جائے گی، جو جال کی اس سے دور ہو جائے گی رینج سے، یا پھر یہ کہ وہ بہت بالکل سطح سمندر کے اوپر آ جائے گی، جس کو عام طور پر وہ مری ہوئی مچھلیاں اس کو جال میں نہیں لیا جاتا ہے. اور ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو مچھلی ہے یہ خراب ہے، اور اس وجہ سے آپ کو یہ اطمینان خود بخود ہو جاتا ہے. اور مچھلی اگر جال میں آ کر مر جائے، مچھلی جال میں آنے کے بعد اگر مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہوتا ہے. یہ بھی دماغ میں رہے کہ مچھلی جال میں اگر آ کر مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. اچھا، اگر مری ہوئی مچھلی ہو اور معلوم نہ ہو کہ زندہ پکڑی گئی ہے یا مردہ پکڑی گئی ہے، تو اگر کوئی مسلمان بیچ رہا ہے تو پھر ہم یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ زندہ پکڑی گئی ہے یا مردہ یہ نکال کر لے آئے. مسلمان بیچ رہا ہے، مسلمان کے ہاتھ سے ایک چیز ہمارے پاس آ رہی، جیسے آپ قصائی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ایک فقہ کا قانون بھی ہے، حمل و فعل المسلم علی الصحہ، یعنی حالت شک میں مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھا جائے گا. ایک قانون ہے، میں اس پہ اپلائی نہیں کر رہا بھی، لیکن ویسے ہی آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں مسلمان کے پاس اگر ہوتی ہیں، وہ اگر کسی چیز کے متعلق کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر تحقیق نہیں کرنا ہوتی. تو اگر مری ہوئی مچھلی ہو اور معلوم نہیں ہو کہ زندہ پکڑی گئی ہے یا مردہ پکڑی گئی، اور مسلمان دے رہا ہے آپ کو، تو آپ کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ 100% آپ کو یقین ہے یا اطمینان ہو رہا ہے کہ بالکل لاپرواہ قسم کا آدمی ہے اور یا اس کی بات یا یہ ناقابل اعتبار ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ چلیں پھر آپ اس کی بات نہیں مانیں. لیکن عام طور پر ایسے جیسے مچھیرے عام طور پر ہوتے ہیں اور وہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں مچھلیاں بیچنے کے لیے، مری ہوئی مچھلی ظاہر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اور معلوم نہیں ہے کہ زندہ پکڑی گئی ہے مردہ، مسلمان اگر دے رہا ہے تو اسے آپ صحیح سمجھ لیں اور سوچیں گے کہ زندہ ہی پکڑی گئی ہوگی. اور اگر کافر دے رہا ہے آپ کو، تو کافر خواہ یہ کہے کیوں نہ کہ یہ میں نے زندہ پکڑی ہے، تب بھی کافر کی بات کا اعتبار نہیں ہے. البتہ اگر اطمینان ہو جائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تب پھر ہم اس کی بات پر یقین کر لیں گے. عام طور پر جیسے کہ ہوتا ہے، ابھی آگے چل کر بھی بات آئے گی کہ عام طور پر جو ڈبہ پیک چیزیں یا باہر ممالک کے اندر سٹورز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، تو وہاں کا قانون اتنا سخت ہے کہ کوئی مری ہوئی مچھلی اس انداز سے بیچنا، وہ یعنی پوری کمپنی جو ہے وہ ڈوب سکتی ہے. تو وہ لوگ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں اور تقریباً اطمینان اور یقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس پانی سے زندہ ہی پکڑی گئی، اگر وہ اس وجہ سے کہ وہ یقین اور اطمینان ہونے کی وجہ سے، ورنہ کافر کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. یعنی کافر یہ کہے کہ میں نے زندہ پکڑی ہے تو اس کی بات ناقابل اعتبار ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے. یعنی آپ کا یقین اور اطمینان ہونا بعض قرائن کی وجہ سے یہ اس میں حجت بن رہا ہے، کافر کی گواہی حجت نہیں ہے. یہ ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل اس میں فرق ہے. البتہ مسلمان کہے
تو پھر آپ کو اس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے، اور وہ بیچ رہا ہے تو یہ پوچھنے اور تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تم نے پانی سے زندہ نکالی ہے یا مری ہوئی تھی۔ تو یہ ایک اس کے اندر بات ہو گئی، تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے۔ تو پانی سے زندہ حالت میں مچھلی نکالی گئی ہو، یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہونی چاہیے، چھلکے والی۔ عام طور پر مچھلی کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں جو کہ ہر شخص پہچانتا ہے، جنہیں اسکیلز کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، بہت سے لوگ شاید جب مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا مچھلی ہمارے ہاں وہ جائز ہے کہ جس میں کانٹا ہوتا ہے یا جس میں ہڈی ہوتی ہے، اس سے مراد ان کے چھلکے ہی ہوتے ہیں، ورنہ مچھلی میں کانٹا یا مچھلی میں ہڈی، ہر مچھلی کے اندر، ظاہر ہے مچھلی ایسی کوئی تو چیز نہیں ہے ربڑ ٹائپ کی چیز، اس کے اندر بھی پورا ایک اسکیلیٹن ہوتا ہے، یعنی مچھلی کے اندر ہڈی بھی ہوتی ہے۔ تو ہڈی مراد نہیں ہوتی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ہڈی والی مچھلی جائز ہے نا، تو بغیر ہڈی کے تو کوئی مچھلی ہوتی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے مچھلی کے اندر جو کانٹے ہوتے ہیں تو وہ بھی تقریباً ہر مچھلی میں ہوتے ہیں، کم یا زیادہ، یا ایک بہت سمے صرف ایک بڑا سا ہی کانٹا ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کی مراد مچھلی کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں، وہ چھلکوں کو ہڈی کہہ رہے ہیں یا کانٹے کہہ رہے ہیں، وہ جبکہ پوچھ وہ چھلکا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس وجہ سے بتایا کہ عام طور پر یہ آپ بھی حیران ہوں گی کہ یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہڈی والی مچھلی یا کانٹے والی مچھلی فقط جائز ہے، تو اس سے مراد یاد رکھ لیجئے کہ وہ ان چھلکوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اسکیلز کو۔ اچھا جو بغیر چھلکے کی مچھلیاں ہیں، بغیر چھلکے کی، یہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ اچھا یہ کیوں حرام ہے؟ بہت سے لوگ اس پہ بہت سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے الگ سے تو اس کے لیے کہ اس میں حکمت بیان کی گئی ہو کہ ہم چھلکے والی مچھلی کیوں کھاتے ہیں اور بغیر چھلکے کی مچھلی کیوں حرام، اس میں بہت ساری، اگر آپ ویسے ہی معلومات لیں لوگوں سے تو مختلف لوگ مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں روایات کے اندر نہیں آئی ہیں، یعنی اسلام نے حکم نہیں بتایا۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا، ایک جملہ تھا کہ اسلام کی تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ ہیں، یعنی اسلام نے جتنے بھی احکامات دیے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، کوئی نہ کوئی فلسفی ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے، لیکن ہمیں زیادہ تر احکامات کی مصلحتیں پتہ نہیں۔ شاید اگر ہم تمام مثلا 14.5 لاکھ کے قریب فقہی احکام کہا جاتا ہے نا، 14.5 لاکھ فقہی احکام ہیں اور 14.5 لاکھ میں سے 1545 واجبات ہیں، 1448 حرام ہیں، ان حرام 1448 میں سے بھی 100 یقینی کبیرہ ہیں، 100 گناہ کبیرہ ہیں، 100 میں سے 82 یقینی کبیرہ ہیں اور 18 میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کبیرہ ہیں یا نہیں مثلا۔ تو بہت اس میں ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہم کہیں کہ بھئی فلاں چیز کیوں اسلام نے حرام قرار دی ہے، تو جب ہم تمام احکامات کو دیکھتے ہیں شاید ہمیں 98-99% احکامات ایسے نظر آتے ہیں جن کی حکمت اسلام نے بتائی نہیں۔ یہ واجب ہے تو کیوں واجب ہے، چند ایک کی بتائی بھی ہیں، علل الشرائع کے نام سے شیخ صدوق نے کتاب بھی لکھی ہے جس میں احکامات کی علتیں بیان کی ہیں، لیکن وہ مکمل اسلامی احکام کو تو کور نہیں کرتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 90, 95, 98% تو احکامات کی علتیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام تو دیکھیں ہم تو نا لاجک کو مانتے ہیں خالی، بھائی اسلام نے ایک چیز بتائی نہیں۔ جیسے حج کے کتنے احکام ہیں، امام خمینی بھی کہا کرتے تھے کہ حج کے جو بھی اس میں حکمت کا ہمیں نہ ملنا یہ خود ہی ایک حکمت ہے اس کی، یعنی اگر دیکھیے اگر ہر چیز اس طرح سے پتہ چل جائے کہ اس میں یہ نقصان ہے وہ نقصان ہے، کافر بھی مان رہا ہے آپ بھی مان رہے ہیں تو اس کے اندر کیا فرق ہوا؟ اصل مومن تو وہ ہے نا جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ نے جو چیز نہیں بھی بتائی بس حکم دے دیا تو ہم سمجھ جائیں کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان ہے جو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بس یہ چیزیں بھی ہیں۔ حج کے احکام میں بھی یہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں حاجی کو اس قسم کا لباس پہنایا جا رہا ہے، یہ چکر کیوں، یہ کنکر جو ہے ایک پتھر کی دیوار پہ کیوں مارے جا رہے ہیں، غلطی ہم کر رہے ہیں، کفارے میں جانور کو ذبح کرنا پڑ رہا ہے، اور بے شمار حج کے احکامات کی علتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ صفا و مروہ میں ٹھیک ہے حضرت ہاجرہ بھاگی تھی، لیکن اس کے بعد یہ 7 چکر ہم کیوں اب تک لگاتے آ رہے ہیں؟ تو بہت ساری خود سے لوگوں نے اور غور و فکر کر کے اس کی علتیں حکمتیں کچھ تلاش کی ہیں، لیکن اصلاً وہ احادیث کے اندر اس انداز سے بیان نہیں ہوئی۔ بس آپ کو یہ ہے کہ آپ کو حکم ماننا ہے۔ تو بغیر چھلکے کی مچھلیوں کا بھی لوگ اکثر شاید اپنے آفیسز میں اور دیگر جو ان کے ہوتے ہیں
اسکول کالجز یونیورسٹیز میں وہاں پہ چیزیں نکل کے آتی ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی میں تو بغیر چھلکے کی مچھلی نہیں کھاؤں گی, تو وہاں پہ بحثیں چھڑ جاتی ہیں بھائی کیوں نہیں کھائیں گے, علت کیا ہے, لاجک کیا ہے. تو اس کے اندر یہی کہ لاجک اس کی بتائی نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں نے خود سے لاجکیں کچھ نکال لی ہیں اس کی لاجکس, لیکن یہ کہ وہ اصلاً اسلام نے نہیں بتائی. لیکن ایک چیز اور ہے, ممسوخات. ممسوخات کہتے ہیں وہ کچھ قومیں ایسی تھیں کہ کچھ گناہ انہوں نے ایسے کیے جن کی پاداش میں وہ مسخ کر دی گئی. جیسے بندروں کو کہا جاتا ہے کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ. تو وہ انسان تھے لیکن اللہ کا عذاب آیا, بندر بن گئے. کہا جاتا ہے ہاتھی بھی اسی کے اندر ہے. اور پوری ممسوخات کی ایک لسٹ ہے کہ جو کہ اچھا یہ ضرور ہے کہ یہ ان کی نسلیں نہیں چلی آ رہی, بلکہ وہ تو چند دنوں کے اندر وہ مسخ شدہ تھے, وہ مر گئے تھے سارے. اور اس کے بعد اللہ نے ان کی شکل پر عبرت کے نشان کے طور پر اس طرح کے جانور اور یا یہ مخلوقات خلق کی ہیں تاکہ آئندہ کے لیے عبرت رہے, کہ یاد آئے بندر کو دیکھ کے اچھا یہ والا عذاب ان کے اوپر اس قوم پر آیا تھا اس گناہ کی وجہ سے, ہم بھی اس گناہ سے بچیں. تو اسی طریقے سے جو بغیر چھلکے کی مچھلیاں ہیں روایات میں, یا بغیر چھلکے کی جن پہ چھلکے نہیں ہوتے, یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان مسخ شدہ قوموں کی یادگاریں ہیں. اور کچھ روایات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. ایک روایت ہے, البتہ اس کی سند وغیرہ کے اندر علماء کی بحث ہے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ عام طور پر اس میں پیش کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے جہاں مچھلیاں بیچی جا رہی تھیں, تو آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا جس کے 2 سرے تھے. آپ یہ کوڑا بغیر چھلکے کی مچھلیاں بیچنے والوں کو مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے مسخ شدہ یہودیوں اور جند بنی مروان کے بیچنے والوں, اور کوڑا مارتے تھے. یہ دیکھ کر ایک شخص نے دریافت کیا کہ مولا آپ کی جند بنی مروان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ قومیں تھیں جو داڑھی مونڈتی تھیں اور مونچھوں کو تاؤ دیتی تھی جس کی پاداش میں مسخ کر دی گئی. رسول کافی کی روایت. تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو کہ یہ بھی علماء کی ایک بحث ہے کہ کیا ممسوخات, یہ جو مسخ شدہ جو قوموں کی یادگاریں ہیں اور جو جانور ہیں ان کو حرام گوشت میں شمار کر کے, اور علتیں البتہ آگے چل کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جیسے آج تو نہیں ہوگا لیکن شاید اگلی جو نشست ہماری اگلی یا اس سے بھی اگلی والی جو ہوگی اس میں چیز آئے گی کہ مور کے متعلق, مور اس میں اور شیعہ شتر مرغ وغیرہ کی اس کے اندر جو ہے وہ بات آئے گی کہ آغا سیستانی کے فتوے میں دونوں کیسے جائز ہیں. تو یہ بھی علماء کے در, شتر مرغ میں تو خیر اختلاف نہیں ہے, البتہ مور وغیرہ کے اندر جو ہے فقہا میں ایک اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ کچھ روایات ہیں, اس میں ممسوخات کی بحث بھی, یعنی مسخ شدہ کے اندر یہ آتا ہے یا نہیں. تو بہرحال اس طرح سے تو یہ وہ قومیں تھیں, امام نے فرمایا کہ جو داڑھی کو مونڈتی تھیں. اور جو وہ ہے مفاتیح الجنان, اس میں زیارت ائمہ کے آداب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے مفاتیح میں, کربلا میں کہ ظاہر نے امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا اور امام حسین نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے وطن میں جب تم لوگ داڑھی منڈواتے ہو تو ہمارے دلوں پر کاری ضرب پڑتی. یعنی یہ عمل امام کے دل کو بھی دکھ پہنچاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام علماء جو ہے اس وقت جو موجودہ ہیں وہ سب احتیاط واجب کی بنا پر مردوں کے لیے داڑھی کا موننا حرام قرار دیتے ہیں. اس کے الگ احکام ہیں, اور یہاں پر ہماری 1.5-2 گھنٹے کی نشست اس پہ ہو چکی ہے, اس کے احکام پر بھی پچھلے سالوں میں. تو بہرحال وہ اس کا ایک آپ ذکر کر دیا اس میں. تو کچھ علماء ایسے بھی ہیں کہ جو فتوے کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں, البتہ شاذ و نادر کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو کہ جنہوں نے اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا ہے. ان میں سے بھی حال ہی میں آیت اللہ شیخ یوسف ثانوی کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے, البتہ وہ بہت شاذ فتویٰ ہے. زیادہ تر جو کثیر تعداد میں علماء ہیں وہ سب احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں, یا کچھ فتوے کی بنا پر, جیسے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی, وہ فتوے کی بنا پر مونڈنے کو حرام قرار دیتے ہیں. خیر, اچھا اب سابقہ زندگی میں اگر ہم غلط فہمی میں بغیر چھلکے کی مچھلیاں کھا چکے ہوں, اکثر ہوتا ہے کہ جناب ریسٹورنٹ میں گئے, دعوت میں گئے, وہ وہاں پر جو ہے نا مچھلی منگوا لی بغیر اس تحقیق کیے, اور اس طرح سے مچھلی ہم کھا چکے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں جو لاپرواہی والی صورتحال کے تحت جو آپ نے اس طرح سے مچھلی کھائی ہے وہ ایک یقیناً ایک حرام پہلو تھا اس کے اندر, اس کی توبہ کرنی پڑے گی. کیونکہ جب بھی کوئی انسان کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیا کرے. قرآن کی آیات بھی اس سلسلے میں ہے کہ وہ کیا چیز کھا رہا ہے, یعنی حلال ہونی چاہیے
اور یہ واضح طور پر اس کی حلال ہونے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک فقہی حکم ہے، بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنے کا۔ تو دیکھیے، بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ تو سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، البتہ معلوم ہے مثلا کہ کوئی شیعہ ہے اور وہ اس کو بغیر چھلکے کی مچھلی لے جا رہا ہے ہم سے خرید کر، مثلا ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی سٹور پہ ہی جاب کرتا ہو اور وہ بغیر چھلکے کی مچھلی، اور ایک مومن ہمارے پاس آیا اور وہ جان بوجھ کے کہ میں اس کو کھاؤں گا، تو بہرحال اس کو تو پھر بیچنا جائز نہیں۔ لیکن بہت سی اور فقہوں والے جو ہیں، جو کہ غیر شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی اپنی فقہ میں بغیر چھلکے کی مچھلی جائز ہے، جیسے کہ برادران اہل سنت وغیرہ کے ہاں، تو ان کو فروخت کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس سے یعنی دیکھیے فقہی احکام میں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے سوچا کہ اچھا جب بغیر چھلکے کی مچھلی کیونکہ ان کی فقہ میں جائز ہے تو لہٰذا ہم بیچ سکتے ہیں، تو یہ ہر جگہ کا قانون نہیں۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا عیسائی فقہ کے اندر جو ہے وہ سور کا گوشت کھانا جائز ہے تو ان کو سور کا گوشت بیچ بھی سکتے ہیں، نہیں، سور کا گوشت بیچ نہیں سکتے۔ شراب اگر ان کی اس میں جائز ہے تو شراب بیچ نہیں سکتے، تو وہ بیچنا بھی حرام ہے، اس کے مقابلے میں اجرت لینا بھی حرام ہے۔ تو عام طور پر وہ افراد کے جو کہ اسٹورز وغیرہ پہ کام کرتے ہیں اور وہاں سور بھی مثلا آیا، وہ سب کچھ اس نے ٹن پیکس لیے اور اس کے اندر سور کا گوشت بھی خرید کے لے جا رہا ہے، تو یہ خرید و فروخت کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا شخص بھی جو ہے نہیں کر سکتا ہے۔ اب ان کو اپنے مسائل کو دیکھنا چاہیے، بہرحال یہ جائز نہیں۔ لیکن کوئی مسلمان جس کی اپنی فقہ میں بغیر چھلکے کی مچھلی کھانا جائز ہو، وہ اگر ہم سے خرید و فروخت کر کے لے جا رہا ہو تو جائز ہے، یعنی اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمان افراد کو بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، کسی غیر شیعہ مسلمانوں سے مچھلی خریدنے کا کیا حکم ہے؟ تو غیر شیعہ مسلمانوں سے مچھلی خرید بھی سکتے ہیں، مچھلی خرید بھی سکتے ہیں، البتہ بس وہی دو اطمینان ہونے چاہیے کہ مچھلی کو پانی سے زندہ نکالا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ اطمینان عام طور پہ ہوتا ہے، اور مچھلی پر چھلکے ہونے چاہیے، وہ تو آپ اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ ہی لیں گے کہ مچھلی پر چھلکا ہے یا مچھلی پر چھلکا نہیں۔ آپ کو مچھلی پہ چھلکا نظر نہیں آ رہا ہو تو پھر اس کو نہیں خرید سکتے، چاہے وہ کہی کیوں نہ رہا ہو کہ بھئی ہاں بھئی اس پہ چھلکے ہوتے ہیں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی آنکھوں سے تو چھلکا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اس کے اوپر۔ ابھی آگے چل کے حرام مچھلیوں کی اقسام میں آپ دیکھیں گے۔ تو بہرحال غیر شیعہ بھائیوں سے ہم مچھلی خرید بھی سکتے ہیں، دو اطمینان ہونے چاہیے، مچھلی چھلکے والی ہے اور پانی سے زندہ نکالی گئی ہے۔ اچھا، مچھلی پر کتنے چھلکے ہونے چاہیے کہ جسے ہم حلال سمجھیں اس کو؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر اصلاً ایک چھلکا بھی مچھلی کے اوپر ہے، یہ نہیں کہ پوری مچھلی چھلکوں سے بھری ہوئی ہو، یعنی اگر اس کے جسم پر اصالتاً ایک چھلکا بھی موجود ہو تو وہ مچھلی حلال ہے۔ یعنی مچھلی کے چھلکے کم اور زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں، نہ مچھلی کو پورا چھلکوں سے ڈھکا ہوا ہونا ضروری، بلکہ ایک چھلکا بھی اگر اس کے جسم پر ہے اور لوگ اس کے آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہو کہ ہاں بھئی یہ ایک چھلکا تو کم سے کم اس کے اوپر ہے، تو بس وہ اس کے حلال ہونے کے لیے کافی، اسے حلال سمجھ لیا جائے گا۔ تو ضروری نہیں کہ پورے اس طرح کی چھلکے ہوں اس کے اوپر تو آپ اس کو حلال سمجھیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مچھلی پر اگر چھلکے تھے لیکن اب باقی نہیں رہے، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ مچھلی پر چھلکے تھے، کیونکہ بہت سی مچھلیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلیاں سمندر کی چٹانوں سے ٹکرا کر چلتی ہیں، تو ان کے جتنے بھی ہوتے ہیں چھلکے وہ سب جھڑ جاتے ہیں، اور جب انہیں نکالا جاتا ہے تو ان پر کوئی چھلکا ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی تمام مچھلیوں کو بھی کھانا جائز ہے کہ جن کے جسم پر اصالتاً چھلکے تھے، بعد میں جھڑ گئے، اس سے فرق نہیں، بعد میں ایک بھی چھلکا چاہے اس کے اوپر موجود نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اگرچہ ہم ابھی آگے چل کر جب اس کی گفتگو آئے گی، سرمئی مچھلی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ تحقیق سے بات ثابت نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرمئی مچھلی کے اوپر اصلاً چھلکے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ چٹانوں سے ٹکرا کر چلتی ہے اس وجہ سے اس کے چھلکے جھڑ جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اس بنا پر بھی، ان کو اگر اس بات پر اطمینان ہو جاتا ہے کسی ماہر کے کہنے پر یا قابل اعتبار کسی مچھیرے کے کہنے پر یا دکان والے کے کہنے پر،
تو وہ اکثر لوگ سرمئی مچھلی خرید کر لے کے جاتے ہیں، جس میں اس وقت تو چھلکے نہیں ہوتے، لیکن کہا جاتا ہے یہ میری ذاتی طور پر تحقیق نہیں ہے، لیکن لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سرمئی مچھلی پر اصلاً چھلکے تھے، لیکن چٹانوں سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے جو چھلکے جھڑ جاتے ہیں۔ اچھا، مچھلیوں کے چھلکے اگر جھڑ بھی جائیں تو مچھلیوں کے یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ جھڑ گئے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں، ان کے ری گرو بھی ہو جاتے ہیں چھلکے، یعنی اگر چھلکے جسم سے جھڑ جائیں تو ری گرو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت مشکل ہے کہ جتنی بھی مچھلیاں وہاں سے آ رہی ہیں ساری وہ گنجی حالت میں مثلا آ رہی ہیں بغیر چھلکوں کے، اور مجھے اتنا اطمینان نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس طرح سے ہو اور اس کو کسی ماہر کے کہنے پر اطمینان ہو جائے تو پھر کھا سکتا ہے سرمئی کو بھی، لیکن اس کا بھی مسئلہ آگے چل کر آئے گا۔ تو چھلکے اگر اصلاً موجود ہوں تو ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھلکے والی مثلا مچھلی تھی، چٹانوں سے رگڑنے کی وجہ سے اس کے چھلکے سارے جسم سے اتر گئے، تو یہ بھی مچھلی جائز مچھلی، اگرچہ ہماری حالت جس حالت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس وقت اس کے جسم پہ چھلکے نہیں لیکن اصلاً تھے، تو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ایسی کوئی مچھلی کھانا کہ جس کے متعلق شک ہو کہ پتہ نہیں اس پر چھلکا تھا بھی یا نہیں، زیادہ تر یہ والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مثلا سرمئی بھی اگر آ گئی اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ کسی ماہر کے کہنے سے بات پتہ چلی ہے، تو ایسی کوئی مچھلی جس کے جسم کے جس پر شک ہو رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کے جسم پہ چھلکا تھا بھی یا نہیں، پتہ نہیں ان مچھلیوں میں سے تو نہیں ہے جو چٹانوں سے رگڑ کے چلتی ہیں اور چھلکے اتر جاتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسی مچھلی کو کھانے سے اجتناب کیا جائے گا، اور ایسی مچھلی نہیں کھا سکتے کہ جس کے متعلق شک ہو کہ پتہ نہیں اس پر چھلکا تھا بھی یا نہیں تھا۔ اس مچھلی پر چھلکا تھا بھی یا نہیں تھا، ایسی مچھلی کو نہیں کھا سکتے۔ ابھی آگے چل کر اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن آپ سنیں گی۔ اچھا، اگر مچھلی کے آنکھوں سے تو چھلکا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن خوردبین سے نظر آتا ہے، مثلا مائکروسکوپ سے دیکھیں تو اس پہ چھلکے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن بظاہر آنکھ سے نہیں نظر آ رہا ہے، تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ، یہ ہماری شاید اگلی جو نشست ہوگی یا اگلی سے اگلی جو ہوگی جس میں شارک مچھلی کا مسئلہ ہم بیان کریں گے، وہاں پر ایک بہت بڑی ایک بحث ہے، اور اس میں فقہاء میں اختلاف بھی ہے، اور انشاءاللہ بڑی دلچسپ بحث ہوگی، اس پہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ ہم نے مدرسے کی ایک پوسٹ میں اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا تھا، تو بہت لوگوں نے اس کے اوپر شور مچایا تھا، تو اس کے بعد مراجع کے استفتاحات اور وہ، لیکن اس میں اب ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کریں گے کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ جو مسئلے نے مدرسے نے لکھا تھا وہ ٹھیک مسئلہ تھا بالکل، بعد میں جو دیگر استفتاحات منگوائے اس سے اس بات کی تائید بھی ہو گئی۔ تو بہرحال اس میں ایک ہے کہ خوردبین سے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں، اگرچہ تفصیل اس میں آگے آئے گی اگلی نشستوں میں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں، آنکھوں سے نظر، عرف کہے کہ آج کے جسم پر چھلکے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس مچھلی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور لیب کے اندر لے جا کے کسی مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اس کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور اصلاً دیکھا جائے تو یہ ویسے ہی اختلاف ہے جو کہ ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھنے والا اختلاف ہے، جیسے کہ رہبر معظم ہے، ان کا نظریہ ہے کہ اگر چاند کو ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھیں اور آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے ٹیلیسکوپ سے نظر آ رہا ہے تو بھی وہ آپ کے لیے کافی ہے، ان کی تقلید میں، ان کے فتوے میں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیلیسکوپ اور یہاں پر یہ مائکروسکوپ، اگر مائکروسکوپ سے نظر آ رہے ہیں چھلکے تو رہبر معظم کے فتوے میں اس مچھلی کو جو حلال سمجھ لیا جائے گا، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں وہاں پہ وہ ٹیلیسکوپ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں عام عادی آنکھ سے، نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے چاند، اور اسی طریقے سے عام عادی آنکھ سے نظر آنا چاہیے یہ چھلکے، مائکروسکوپ وغیرہ نہیں چلے گی جس طرح ٹیلیسکوپ نہیں چلے گی چاند کے مسئلے پر۔ تو یہ ایک مسئلہ آئے گا، لیکن البتہ اس کی تفصیل ہم شارک والے مسئلے کے اندر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو یہ اگرچہ یہ آپ نے دیکھا کہ پارٹ اس میں نظر آ رہا ہے، مثلا یہ شارک مچھلی ہے، اس کو مائکروسکوپ سے اگر اس کی کھال کو دیکھیں تو اس پر یہ خاص قسم کے اسکیلز نظر آتے ہیں اس کے اوپر، تو رہبر معظم کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا اس سلسلے میں۔ تو خوردبین سے اگر چھلکے نظر آ رہے ہوں تو آغا سیستانی کے نزدیک کافی نہیں ہے، مچھلی کو حرام سمجھا جائے گا، اور رہبر معظم کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ خوردبین سے نظر آ رہے ہیں چھلکے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی حلال ہے۔
اچھا، کیا غیر مسلموں کے بازار یا اسٹورز سے مچھلی خرید کر کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہاں مثلا ٹن پیک رکھے ہوئے ہیں، یا مثلا مچھلی ہے ایک پورے اس کے اندر، اور اب اس کے اندر بھی دیکھیے وہی والی چیز ہے کہ وہی اطمینان ہونا چاہیے کہ پانی سے زندہ نکالی گئی ہے، اور غیر مسلم ممالک کے اندر اتنی ہی سختی ہے، اور تقریباً یہ بات یعنی یقین و اطمینان سے کہی جا سکتی کہ سب زندہ مچھلی پانی سے نکالی گئی. اور میں نے جیسے کہا سائنٹیفیکلی بھی بہت مشکل ہے کہ کوئی مری ہوئی مچھلی اس انداز سے جال میں پھنسے، جو تفصیل ہم نے اس سے پہلے بیان کی. تو مچھلی کافر سے بھی لے سکتے ہیں، زندہ نکالی گئی ہے، بس یہ اطمینان آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے. تو البتہ کافروں سے اگر کوئی مچھلی مل رہی ہے اور وہ مشکوک مچھلی، تو اس کا تو میں نے کہا کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی پانی سے زندہ نکالی گئی ہے. لیکن بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے والی. تو اس صورت میں ایسی تمام مچھلیوں سے بھی اجتناب کرنا پڑے گا کہ جن کا چھلکے والی ہونا کنفرم نہیں. کبھی کافروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ایسے سٹورز وغیرہ پہ اگر انسان جائے کہ جہاں پر بہت سارے اس طرح کے ٹن پیکس رکھے ہوئے ہیں مچھلیوں والے، تو اس کے اندر آپ کو یہی دونوں اطمینان ہونے چاہیے. پہلا اطمینان تو ہوتا ہے کہ پانی سے زندہ نکالی گئی، اس کا بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ وہ والی مچھلی ہے اس ٹن پیک میں کہ جو کہ جس پر چھلکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو ان تمام مچھلیوں کو نہیں کھا سکتے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو. اچھا، اگر ڈبے کے اوپر چھلکے والی مچھلی کا فوٹو بنا ہوا ہو تو کیا تب استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا بھی حکم وہی ہے کہ آپ کا اگر یقین و اطمینان یہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈبے کے اوپر جو مچھلی بنی ہوئی ہے یہ اس پہ تو چھلکے والی مچھلی بنی ہوئی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں ڈبے کے اوپر کوئی چیز کا لکھا ہوا ہونا یا اس پر کسی تصویر کا بنا ہوا ہونا یہ کوئی فائدہ آپ کو نہیں دیتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو اطمینان ہو جائے. اطمینان ایک الگ سے اندرونی کیفیت کا نام ہے آپ کی، یعنی آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چھلکے والی مچھلی ہے. مثلا نام سے پڑھا آپ نے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا. یا یہاں پر تو بہت ساری دیکھیے بہت سے بیرون ممالک میں، کیونکہ وہ یہ تو تصویر کوئی سی بھی لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بالکل اسی کی تصویر لگائی جائے. لیکن اگر اطمینان ہو رہا ہے، جیسے یہی اس پہ سرڈائن نام کی جو فش ہے، بہرحال یہ بھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ یہ حلال مچھلیوں میں سے، اس پہ جو تصویر بھی بنی ہوئی ہے وہ چھلکے والی مچھلی کی. لیکن ممکن ہے کہ ایسی تصویر انہوں نے لگا دی ہوگا وہ مچھلی ہے اور وہ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ چھلکے والی ہی مچھلی اس ڈبے کے اندر. اگر یہ اطمینان آپ کو نہیں ہے تو آپ اس مچھلی کو نہیں کھا سکتے، چاہے اس کے اوپر چھلکے والی مچھلی کی تصویر ہی کیوں نہ بنی ہو. کیونکہ بہت سارے دیکھیے یہ تو خالی میں اس کی بات مچھلی کی ابھی ہو رہی ہے، لیکن عام طور پر ٹنز کے اندر جو گوشت وغیرہ بھی ملتے ہیں، کافر ممالک کا جو گوشت ہوتے ہیں، ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے، وہ بہت تفصیلی بحث ہے کہ کافر ممالک کے جو بھی ذبیحے آتے ہیں ان سب کو نجس سمجھا جاتا ہے اور حرام سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ جھٹکے کا گوشت ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو 100% کوئی یقین پیدا ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا تھا. اور اچھا وہاں پر اگر بعض اوقات آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ڈبوں پر لکھا ہوتا ہے حلال گوشت، تو کیا اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ڈبے پہ کچھ لکھا ہونا جو ہے وہ کافی نہیں. مثلا اس پہ حلال، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے حلال کے معنی یہ ہیں کہ یہ کتا اور سور نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں مسلمان کا شرائط کے تحت ذبح کرنا بھی ضروری ہے اس کو. تو وہ عام طور پر مشینوں سے ذبح کر دیتے ہیں ایسے ہی، اور بس وہ کتا اور سور نہیں ہوتا، لیکن گائے بھینس بھیڑ بکری وغیرہ تو اس پر لکھ دیتے ہیں حلال گوشت. اس وجہ سے اس کا لکھا ہونا اس لحاظ سے بھی کافی نہیں ہے عام گوشتوں کے حوالے سے. لیکن اس میں تو کیونکہ ذبح والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو کافر سے بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے اندر بس یہ دوسری شرط جو ہے خاص طور پر یہ آپ کو دیکھنی ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے، چھلکے والی ہو. اچھا، اب ہم جاتے ہیں ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں، اور اس میں مچھلی کھانے کا کیا فقہی حکم ہے. اس میں بھی آپ کو یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو اس نے لا کر آپ نے کہا بھائی مچھلی لے آؤ، وہ لے آیا مچھلی. اب آپ نے کچھ پوچھا کچھ بھی نہیں اس سے، اس مچھلی کو اس وقت تک آپ نہیں کھا سکتے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو کہ یہ مچھلی چھلکے والی. ریسٹورنٹ میں صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے،
کہ آپ نے کہا مچھلی لے آؤ. اچھا اب ہم کس سے تحقیق کریں؟ ظاہر ہے جو بھی ویٹر ہے اس سے پوچھیں یا مینیجر کے کہنے پہ کیا اعتماد کر سکتے ہیں؟ مثلا ویٹر ہے وہ اس سے ہم پوچھ رہے ہوں, یا مثلا جو سرو کر رہا ہے کہ بھئی یہ مچھلی چھلکے والی ہے نہیں, تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کو یعنی وہ اطمینان بخش شخص ہے یا نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا, اس نے دیکھا کہ ہاں یہ اکثر شیعہ حضرات یہاں پر آتے ہیں تو بس ویسے ہی ایک لاپرواہی میں کہہ دیا انہوں نے کہ ہاں یہ چھلکے والی ہے. نہیں, آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا, آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو چاہے یہ پوری ڈش اسی طرح سے آ کر واپس سے چلی جائے, پیسے ضائع ہو جائیں, تب بھی اس کا ایک لقمہ بھی آپ نہیں کھا سکتے اس مچھلی میں سے, جب تک کہ اس بات کا یقین و اطمینان نہ ہو کہ چھلکے والی مچھلی ہے. یا مثلا یہ تو جو عام چھوٹے موٹے ہوٹلز ہوتے ہیں اس کے اندر بہرے ہیں, لیکن عام طور پر بہت مشکل ہے کہ ان کی بات کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے کہ وہ مچھلی بھی آپ کو بتائیں, اتنی ان کی انفارمیشن ہو کہ کون سی مچھلی آ کر یہ بنی ہے. بس یہ اپنے یقین اور اطمینان والا اس لحاظ سے معاملہ ہے. اچھا, ہم کسی شادی بیاہ کی تقریب میں گئے یا کسی دعوت دے کے کسی نے بلایا, تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اگر کسی شیعہ نے دعوت پہ بلایا ہو آپ کو اور کہا کہ مچھلی کی دعوت ہے آ جائیے, تو شیعہ نے اگر آپ کو کسی مومن نے دعوت کی ہے تو پھر آپ کو اس بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے کی, سوائے اس کے کہ وہ اتنا لاپرواہ ہو دینی معاملات میں کہ وہ اس فرق کو کس کا قائل ہی نہیں ہو, اس کا قائل ہی نہ ہو کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرتا ہو حلال و حرام کی, تو پھر آپ اس کی دعوت کو لبیک نہیں کہیں گی اس طرح سے, اور پوچھیں گی اس سے کہ بتاؤ یہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں. لیکن اگر ایک متدین, ایک حلال و حرام کا فرق کرنے والا ایک مومن آپ کی دعوت کرتا ہے تو پھر آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مچھلی چھلکے والی ہے یا نہیں. لیکن البتہ عام مسلمانوں کی دعوت, کسی مثلا غیر شیعہ سہیلی نے آپ کی دعوت کی اور ان کی فقہ میں کیونکہ بغیر چھلکے کی مچھلی بھی جائز ہے, تو وہ ان سے آپ کو پوچھنا یہ ضروری ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بغیر چھلکے کی مچھلی رکھ دی ہو کیونکہ اس کی اپنی فقہ میں جائز ہے, تو وہاں پر آپ کو پوچھنا پڑے گا. اور اگر اس کو پوچھنے کے بعد بھی اگر پتہ نہیں چلا آپ کو, یا اس کو بھی علم نہیں تھا, بس اس نے مچھلی منگوا لی, اب یہ پتہ نہیں کہ چھلکے والی تھی یا بغیر چھلکے کی تھی, یا ہوٹل سے آرڈر کر کے منگوا لی یا گھر میں ہی اس نے بنائی, تو بہرحال پھر اس کو حالت شک میں نہیں کھا سکتے. یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ چھلکے والی مچھلی. دو فرق ہو گئے, یعنی شیعہ اگر دعوت دے تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ مومن شخص جو ہے وہ بالکل لاپرواہ ہو دینی احکام سے, وہ حلال و حرام مچھلی کو کوئی فرق جو ہے وہ جانتا ہی نہ, پھر تحقیق کرنی پڑے گی. اور مسلمان اگر کوئی ہے تو یہ تحقیق لازمی کرنی ہے, یعنی غیر شیعہ مسلمان کی دعوت میں گئے ہیں یا اس کی شادی میں گئے ہیں تو تحقیق لازمی کرنی ہے کہ چھلکے والی ہے بغیر چھلکے کی. اگر پتہ چل گیا چھلکے والی مچھلی ہے ضرور کھائیے, پتہ چل گیا بغیر چھلکے والی ہے ہرگز نہ کھائیے, اور شک ہو جائے کہ پتہ نہیں چھلکے والی ہے بغیر چھلکے کی تب بھی اس کو نہیں کھا سکتے. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں, یعنی دین سے بعض اوقات انسان لاپرواہ بھی ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد, ایک دفعہ کسی دورے پر ہم رشیا گئے تھے, سینٹ پیٹرز برگ, تو وہاں پاکستانی یونیورسٹیز کے جو طالب علم تھے انہوں نے دعوت کی, تو وہ دعوت میں گیا تو وہاں پر مرغی رکھی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ میں نے اس لحاظ سے پوچھا کہ بھئی یہ مرغی جو ہے یہ شرعی طریقے سے, اسلامی طریقے سے ذبح شدہ ہے؟ تو طالب علموں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے بعد ہنس پڑے. تو میں بڑا حیران ہوں کہ ہنسنے کی اس میں کیا بات تھی. کہا کہ جب ہم نئے نئے یہاں پر سینٹ پیٹرز برگ آئے تھے رشیا میں پڑھنے کے لیے, تو اس وقت ہم بھی یہی بہت احتیاط کرتے تھے, لیکن کچھ عرصے بعد جب زیادہ دن بھوکا رہنا پڑا ہم کو تو پھر یہ احتیاط بھول گئے, اب ہم سب لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے. لیکن یہ والی جو مرغی ہے کم سے کم یہ ہمیں پتا تھا کہ آپ آئیں گے یہ چیز پوچھیں گے, تو یہ ہم مسلمان کی دکان سے صحیح طریقے سے ذبح شدہ مرغی لے کر آئے آپ کے لیے. لیکن بہرحال اوور آل جو دماغ میں سین تھا, میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی یہ میری اس پہ کر رہے ہوں تو اس سے کھانے سے احتیاطی کی. تو یہ بہرحال یہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ اکثر افراد دین کے معاملات میں اس طرح سے لاپرواہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ دین کا اگر کوئی لاپرواہ ہے تو پھر شیعہ بھی اگر ہے تو اس کی بات کو یعنی اس میں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ چھلکے والی مچھلی لے کر آیا ہے بغیر چھلکے کی مچھلی لے کر آیا ہے.
تو یہ ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم شادی بیاہ کی تقریب میں جائیں تو اس بات کا یقین حاصل ہونا ضروری ہے کہ یہ مچھلی چھلکے والی. اب وہاں دیکھنے میں بڑی زبردست طریقے سے مچھلی سجی ہوئی ہے, لوگ لے لے کے کھا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ رشی ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. تو اچھا, لوگوں کو اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں, جیسے ہمارے قبلہ مولانا محترم عامر رضا یاسوبی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ یعنی حج پہ کاروان لے کے جاتے ہیں, ان کا ذرا ایلیٹ کلاس والا ذرا کاروان ہوتا ہے, تو عموماً مالدار لوگ اس کے اندر حج پہ جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 اسٹار ہوٹلس میں ٹھہرتے ہیں, وہاں ان سے کہا کہ یہاں صبح ناشتے میں کریبس وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں, یہاں پر اس کا سوپ ہوتا ہے اور یہ اس کے الگ احکام ہیں, تو آپ یاد رکھ لیجئے, یہ بات یاد رکھیے, کریب ہماری فقہ کے اندر جائز نہیں. اور پوری تقریر انہوں نے اس پہ کی, اور کہہ رہے ہیں اگلے دن جب میں ناشتے میں ذرا وہ پہلے پہنچ گیا تو دیکھا سب سے بڑی لائن کاروان کے لوگوں کی اسی کریب والی لائن پہ لگی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ ہے, اب اس میں اسی وجہ سے اس میں احتیاط کرنی پڑے گی, اور ان لوگوں کے تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے یا نہیں. اچھا, ایک یہ بھی ایک ویسا مسئلہ ہے کہ عام طور پہ کیا مچھلی کو بس کیا بے ہوش کر کے اس کا شکار کرنا جائز ہے؟ اس کے بھی احکام ہیں ویسے, لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. بعض اوقات ایسی چیزیں پانی میں ملا دی جائیں جس سے وہ مچھلی بے ہوش ہو جائے, یا مثلا جانور کے اس سلسلے میں بھی آتا ہے کہ کیا جانور کو بے ہوش کر کے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں علماء نے کہا کہ ہاں جی ہاں, اس کی اجازت ہے, البتہ اس طرح سے بالکل وہ نہ ہو جائے کہ وہ اسے ذبح بھی کر رہے ہیں تو ہلکی سی بھی وہ نہ اپنے پاؤں کو ہلا سک رہا ہے نہ اپنی دم ہلا سک رہا ہے, اتنا بالکل کوما میں چلا گیا, تو یہ صحیح نہیں. لیکن عام طور پر ویسے ہی جو اس کو بے ہوش کر کے بھی اس کا شکار کیا جا سکتا ہے مچھلی کا, یعنی مچھلی بے ہوش ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو باہر نکال لیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی. اچھا, اب حلال مچھلیاں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں, آغا سیستانی نے الفقہ للمقتربین یا اس میں کچھ تصویروں کے ساتھ کچھ مچھلیوں کا ذکر کیا ہے. اس میں اکثر ایسے نام ہیں جو کہ آپ مثلا آپ یہ منو اور گرے اور چب اور اس طرح کی جو ہے یہ آپ مارکیٹ میں لینے جائیں گی تو یہ تو نام ہی نہیں, یہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے والے نام. تو یہ بہت زیادہ اس میں جو نام اگرچہ انہوں نے دیے بھی ہیں تصویروں کے ساتھ, تصویریں بھی ہر مچھلی کی تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, تو یہ لسٹ میرے اعتبار سے اتنی زیادہ سوائے چند ایک نام ایسے ہیں جو ذرا اس میں معروف ہیں, ورنہ اور کوئی نام ایسا نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ چھلکے والی مچھلی جو ہونی چاہیے. تو اس میں ایک تو ہے پاپلیٹ مچھلی جسے پومفریٹ کہتے ہیں, یہ جائز مچھلی ہے, یہ حلال مچھلی ہے. اچھا, اس میں بھی بلیک پاپلیٹ ہوتی ہے یا پومفریٹ اور وائٹ بھی ہوتی ہے اس کے اندر, اس پہ بھی ہلکے ہلکے چھلکے اس کے اوپر ہوتے ہیں, تو یہ اس کو بھی کھانا جائز ہے. یہ حلال مچھلیوں کی میں وہ والے نام اب لوں گا کہ جو کہ یہاں عام طور پر رائج اور معروف ہیں, اور جو زولوجی کے اعتبار سے جو نام ہیں, سائنسی نام ہیں, وہ بیکار بھی ہیں اس لحاظ سے, نہ وہ کوئی مچھیرا جانتا ہے, نہ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا پتہ نہیں کون سی مچھلی کہہ رہے ہیں. اس طرح سے روہو مچھلی, روہو, اس کے اوپر بھی چھلکے ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کو کھانا جائز ہے. یہ روہو کہہ کے آپ مچھلی لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مچھلی ہوتی ہے ہیرا مچھلی. ہیرا مچھلی ریڈ اسنیپر, یہ عام طور پر ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر بھی ہوتی ہے. اب ان سے پوچھیں گے یہ مچھلی کون سی ہے تو عام طور پر ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں کہ یہ ریڈ اسنیپر ہے, یہ بھی جائز مچھلی, اس کے اوپر بھی چھلکے ہوتے ہیں. اس طرح سلور مچھلی, سلور, اس کا نام بھی سلور ہی ہے اور شاید سلور ٹائپ کی اس کی کلر ہے اس کا, تو اس وجہ سے یہ بھی حلال مچھلیوں میں سے ایک ہے, اس کے بھی چھلکے نظر آ جاتے ہیں. اس طرح ٹراؤٹ فش, ٹراؤٹ یہ بھی چھلکے والی مچھلی شمار ہوتی ہے, یہ بھی حلال مچھلی ہے. سول فش, سول فش بھی جائز ہے اور اس کے اوپر بھی چھلکے ہوتے ہیں. اس طرح کاڈ فش. اچھا, آیت اللہ سیستانی نے بھی کاڈ فش کو آپ دیکھیں سب سے جو رائٹ سائڈ کے اوپر جو کالم ہے اس کے اندر کاڈ فش, کاڈ لکھا ہوا ہے. البتہ لکھا ہوا ہے اور یہ ویسے بھی سرچ کریں تو عام طور پر, اچھا میں ایک اور چیز اور بتا دوں, اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو وہ بہت اتنے چھوٹے اگر اسکیلز ہیں اس کے اوپر جو آنکھوں سے نہیں نظر آ رہے تب بھی وہ ان کو لکھتے ہیں کہ اس پہ اسکیلز تو ہیں, وہ کوئی شرعی احکام تھوڑی بیان کر رہے ہیں, وہ تو ایک سائنسی بات بیان کر رہے ہیں, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, ہیں تو اسکیلز. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ آنکھوں سے نظر آنے چاہیے. اب اتفاق ایسا ہے کہ میں نے اس دوران سرچ کر کے جتنی بھی یہ کاڈ فش دیکھی ہیں مجھے یعنی ان پہ چھلکے نظر نہیں آئے,
یا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے بعض اوقات کہ اسی فش کی کئی اقسام ہوتی ہیں, کچھ پہ چھلکے ہوتے ہیں اور کچھ پہ چھلکے نہیں ہوتے. تو اب یہ کاڈ فش ہے, اب اس میں چھلکے ہیں, آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہے ہیں, تو بہت مشکل ہو جائے گا. ممکن ہے کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر, کیونکہ دیکھیں مجتہد کا یہ والا ایریا نہیں ہے کہ وہ تمام ہزاروں مچھلیوں کی بیٹھ کے وہ تحقیقات کرے جا کر اور وہ بتائے آپ کو کہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں ہے. اس کا اصلاً کام ہی نہیں. ہمارے استاد محترم جب حج کاروان لے کے جاتے ہیں, مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, تو اکثر یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ احرام وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو دھلنے دے دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں بہرحال, اور اس کے بعد پھر ہر کوئی آتا ہے اور آ کر انہیں اپنا احرام سونگاتا ہے. مولانا صاحب سونگ کے بتائیں کہ اس کے اندر خوشبو تو نہیں آ رہی سرف وغیرہ کی. وہ کہتے ہیں میں خود حالت احرام میں ہوں, حالت احرام میں خوشبو کا سونگنا. اب لوگ یہ اصلاً ان کا کام نہیں ہے, یہ مرجے کا بھی کام نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی کہ وہ ایک ایک, یعنی اب تک لاکھوں مچھلیوں کی اقسام ہے, وہ ساری مچھلیوں کی بیٹھے تحقیق کرتا ہے, تو پوری زندگی وہ سارے اجتہاد کا کام ایک طرف ہو جائے گا, صرف وہ مچھلیوں کو ہی دیکھتا رہے گا. تو وہ عام طور پہ نہیں افراد پر اور بھروسہ کرتے ہیں ان کی تحقیقات پر. تو وہ اگر انٹرنیٹ پہ اگر کسی طور پر یعنی آنکھوں سے نظر چھلکے نہیں آ رہے ہیں, کچھ تو بہت معروف خیر باتیں ہیں, لیکن بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں. تو کاڈ فش کے متعلق یعنی مجھے ویسے تو لکھا ہوتا ہے کہ کاڈ فش کے اوپر اسکیلز ہوتے ہیں, لیکن جتنی اس کی تصویریں دیکھی ہیں اس پہ نظر نہیں آئے. یہ بھی کاڈ فش ہے, اب چھلکے تو نظر نہیں آ رہے ہیں. بہرحال کو آپ تحقیق خیر شخص کی وہ دیکھے کہ کیا ہے. چھلکے ہونے چاہیے. اچھا سیلمون فش, یہ بھی حلال فش میں سے, اس کے اوپر بھی چھلکے ہوتے ہیں, سیلمون. اچھا حرام مچھلیاں کون کون سی ہیں عام طور پر؟ اس میں ایک بام یا ایل فش. ایل فش یہ عام طور پر اس طرح سے بڑی سی ایک سانپ نما ٹائپ کی ایک مچھلی ہوتی ہے, اور یہ بہت زیادہ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے. بام فش یہ عام طور پہ لوگ بڑے مزے سے جا کر اس کو کھاتے ہیں, جو فنگر فش کے نام سے اویلیبل ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں بھائی فنگر فش لے آؤ, تو وہ بہت اچھی قسم کی فنگر فش آپ کے لا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا, سیلیڈ وغیرہ کے ساتھ آپ مزے لے کے کھائیں گے. لیکن یہ حرام مچھلیوں میں سے ایک ہے, بام یا ایل فش جس کو کہا جاتا ہے. اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ فنگر فش کے نام پر دو مچھلیوں کو گوشت خاص طور پر یہاں پہ بہت زیادہ اس کی آڑ میں بیچا جا رہا ہے. ایک تو یہ ایل فش اور دوسرا شارک. یہ شارک مچھلی, یہ شارک یعنی جتنی بھی عام طور پر فنگر فش ہیں وہ یا تو شارک مچھلی کی بنا کر بیچی جا رہی ہیں یا پھر یہ ایل فش سے بن رہی ہیں. تو یہ عام طور پہ لوگ نوجوان وغیرہ جا کر کھا لیتے ہیں, تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ فنگر فش اگر ان دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے تو یہ جائز نہیں, اور نارمل اگر بنائی گئی ہے چھلکے والی مچھلی سے وہ اس طرح کی شیپ میں تو وہ جائز ہوگی. لیکن بہرحال یہ کہ یہ عام طور پر نظر یہی آتا ہے مارکیٹ میں کہ یہ دونوں بغیر چھلکے کی مچھلیاں ہوتی ہیں. یہ ایل فش ہے. اچھا سرمئی مچھلی, یہ بھی حرام مچھلی ہی سمجھیے اسے. اس پہ بہت مشکل ہے کہ آپ جا کر ٹٹولیں کہ وہ چٹانوں سے ٹکراتی ہے اور اس کے وہ جھڑ جاتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں یہ چٹانوں سے ٹکرا کے جھڑے ہیں, بغیر چھلکے کی مچھلی ہے, یہ بہت مسئلہ اس کے اندر ہو جائے گا. تو سرمئی کے نام سے بھی جو فش اویلیبل ہیں میرے اعتبار سے اس میں بھی احتیاط کریں, سوائے اس کے کہ آپ کو کہیں سے یقینی اطمینان آور آپ کو مل جائے کوئی شہادت اور گواہی. تو یہ کنگ فش کے نام سے سرمئی ہوتی ہے. تو سرمئی مچھلی کا یہ سرمئی مچھلی, تو اس کے اوپر بھی چھلکے نہیں ہوتے ہیں. اگر لیکن ثابت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال اس میں بھی احتیاط ہی کر لینی چاہیے. ملی مچھلی کیٹ فش, یہ بھی بازاروں کے اندر یہ دستیاب ہوتی ہے. ملی, اس کے اوپر بھی چھلکے نہیں ہیں, اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں. ٹونا فش, اس میں بھی آپ تحقیق کریں, لیکن عام طور پر ٹونا بھی جو ہے اس کے اوپر بھی چھلکے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بعض البتہ کئی جگہوں پہ اختلاف بھی ملتا ہے, کہیں کہتے ہیں کہ لیکن وہ میں نے کہا کہ اگر اسکیل کہیں کہہ بھی رہا ہو کوئی تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اتنے باریک اور چھوٹے ہیں کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں, تو وہ بھی بغیر چھلکی کی مچھلی کے حکم میں ہوں گے. شیل فش, شیل فش بھی یہ بھی حرام اس کے اندر ہے. نام تو فش ہے لیکن اصلاً یہ سی پی ٹائپ کی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہوتا ہے باہر یہ عام طور پر کھائی جاتی ہے, لیکن یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے.
اور اسی طریقے سے اویسٹر سوس جو ہے اس کی جو بوٹلز بھی آتی ہیں یہ بھی کیونکہ ظاہر ہے اسی سے بنتا ہے تو اس کا سوس جو ہے وہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں. اچھا فش جیلیٹن یہ بھی عام طور پر بہت سی جگہوں کے اوپر اس کے اندر بھی یہی ہے کہ مچھلی کے اندر جو جیلیٹن کے الگ احکام ہے کافی تفصیلی, لیکن فش جیلیٹن کی حد تک یہ ہے کہ وہی والی چیز اس کے اندر بھی ہوگی کہ اگر وہ چھلکے والی مچھلی کی فش جیلیٹن ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, اور چھلکے والی مچھلی کی جیلیٹن نہیں ہے یا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ چھلکے والی مچھلی کی جیلیٹن ہے یا بغیر چھلکے کی, اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ فش جیلیٹن کس طرح سے کیپسول فارم کے اندر بھی آتی ہے اور بہت سے لوگ اس کو کھاتے ہیں. مچھلی کے انڈے کھانے کا حکم, بہت سے لوگ یہ بھی مچھلی کے انڈے بھی خود مچھلی کے حکم میں ہیں, یعنی اگر خود چھلکے والی مچھلی کے انڈے ہیں تو وہ حلال ہیں, بغیر چھلکے والی مچھلی کے انڈے ہیں تو وہ حرام ہیں. تو چھلکے والی مچھلی اس کا اطمینان ہونا چاہیے کہ انڈے جو آپ کے سامنے آئے ہیں چھلکے والی مچھلی کے, اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تو تو پھر ان انڈوں کو بھی مچھلی کے نہیں کھا سکتے اگر آپ کو پتہ نہیں. اسی طرح سے حرام مچھلیوں کے تیل کا فقہی حکم, عام طور پر حرام مچھلیوں کے اندر سے جو تیل نکلتا ہے اور اس کے مختلف کیپسولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں ملتے ہیں مارکیٹ میں, تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کیپسول چھلکے والی مچھلی کے تیل سے بنے ہوئے تب تک ان کا کھانا جائز نہیں. اور اکثر کے اوپر سوائے اس کے کہ جیسے کاڈ لیور آئل وغیرہ کے کیپسول ہوتے ہیں تو اس پہ کاڈ مچھلی آپ کو پتا ہے کہ جیسے ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا بالفرض اگر وہ آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے چھلکے والی تو ٹھیک ہے, آپ کو اطمینان ہے کہ چھلکے والی مچھلی کے ہیں اور اس پر نام بھی لکھا ہوا ہے مچھلی کا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر مچھلی کا نام نہیں لکھا ہوا اور اکثر پہ نہیں لکھا ہوتا تو ان مچھلیوں کے کیپسول بھی عام طور پہ ڈاکٹر حضرات پرسکرائب کرتے ہیں اس کو, تو ان کا حالت شک میں کھانا جائز نہیں, سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں علاج فقط یہی مچھلی والے کیپسول ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور متبادل حلال نہ ہو آپ کے پاس, اور آپ کو بیماری کے خاتمے کے لیے اسی کا استعمال ضروری ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ کسی کی بہت بیماری اسی پر ڈیپینڈنٹ ہو اس کا علاج, تو بہرحال اگر یہ اطمینان نہیں ہے اور اس کیپسولز کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ فش آئل کے جو کیپسولز ہیں یہ چھلکے والی مچھلی کے ہیں یا بغیر چھلکے کی مچھلی کے ہیں تو پھر اس کا استعمال حالت شک میں جائز نہیں ہوگا. علاج کے لیے میں نے کہا کہ علاج کے لیے اگر بہت ضروری ہے, ایک تو یہ کہ ویسے ہی ڈاکٹر صاحب ذرا طاقت کے کچھ لکھ دیں, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ دیا, اب یہ اس میں شمار نہیں ہوگا, یعنی یہ کوئی آپ کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو مجبوری کی کیفیت میں آئے. ہاں اگر علاج کوئی ایسا ہو جو اسی پر موقوف ہو, لیکن ابھی تک بہرحال میں اپنے طور پر تو یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ علاج بس اسی مشکوک مچھلی کے آئل کے کیپسول کے اوپر ہی اگر ہے, یہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن کوئی ایسی خاص بیماری اور واقعی بہت ضرورت ہو گئی ہے اور اس کا کوئی حلال متبادل نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر کھا سکتے ہیں. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس کے اندر ہوتے ہیں تو لوگ عام طور پر اس کو لکھتے ہیں. تو طاقت کے لیے دیگر متبادل بھی ہیں, حلال متبادل ہیں, کیونکہ بہت ساری یہاں پر وائٹامنس کی بھی ایسی ہیں کہ اس کے اندر جیلیٹن بھی ہوتا ہے. اچھا جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں خاص طور پہ جو بیرون ممالک سے لوگ بہت سے وائٹامنس وہاں لے کے آتے ہیں, اس میں جیلیٹن لکھا ہوتا ہے, تو اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے جیلیٹن کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے. اگر پلانٹ جیلیٹن ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے, لیکن اگر کسی اینیمل سورس سے وہ جیلیٹن ہے تو ایک صاحب نے, میرے ایک رشتہ دار تھے, انہوں نے باقاعدہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر کو ہی فون کر لیا جو باہر والی کمپنی تھی اور وہاں جھوٹ نہیں بولتے, تو انہوں نے بتایا, بہت میں اس وائٹامن کا نام نہیں لوں گا, بہرحال وہ غلط ہو جاتا ہے نام لینا, لیکن بہت ہی مشہور ایک باہر سے آنے والا ایک وائٹامن ہے جو لوگ اکثر وہاں سے لے کر آتے ہیں, یعنی ملٹی وائٹامنس کی ہیں, اس کے اندر اس میں جیلیٹن لکھا ہے. جب تحقیق کی تو اس نے بتایا ڈائریکٹر نے وہاں کے کہ اس میں پورک جیلیٹن ہے, سور والا. تو بہرحال یہ ایک بہرحال طاقت کے استعمال کے لیے تو نہیں. اچھا البتہ فش آئلز بہت سے ایسے ہیں جو ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوتے ہیں,
وہ اگر بغیر چھلکے کی مچھلی کے بھی ہیں لیکن جسم پہ مالش کرنے کے لیے، مساج کرنے کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ ہیئر جو بالوں کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے فش آئلز جو ہیں وہ سر میں اگر لگائے جائیں تو بہت اچھی ہیئر گروتھ ہوتی ہے اور بڑے ریکمینڈڈ ہو رہے ہیں آج کل. تو بہرحال اگر فش آئل جسم پہ آؤٹر اس پہ لگانے کے لحاظ سے ہوں تو وہ اس کا استعمال جائز ہے. وہ پاک بھی ہیں اور اس کو لگا کے نماز وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی، کپڑے پہ بھی لگ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ بغیر چھلکے کی مچھلی کے کیوں نہ ہو آئلز. دواؤں سے پہلے البتہ اتنا ضرور ہے، وہ تو انہوں نے خیر تحقیق کر لی اس کی، لیکن اگر یہ کہ دواؤں کے استعمال کوئی بھی ہمارے سامنے ملٹی وائٹامن آیا ہم سارے انگریڈینٹ بیٹھ کے پڑھنا یہ ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ بھائی میں مشکوک چیز بھی کیوں استعمال کروں، تقوی کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے انسان مشکوک چیزوں سے بھی اجتناب کرے، تو پھر چاہے تو وہ تحقیق کر سکتا ہے. اب تحقیق میں اسے پتہ چل گیا کہ کوئی نجس چیز اس میں ملائی گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو استعمال نہ کرے. اور لیکن یہ خود اصلاً آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے سارے انگریڈینٹس بیٹھ کے پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ بس دوا آپ کے سامنے ہے، وائٹامن آپ کے سامنے ہے، آپ نے لے کے کھا لیا، آپ پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ کہ تحقیق کرنا یہ آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز شامل ہوئی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ جس تیل میں بغیر چھلکے کی حرام مچھلی تلی جائے، کیا اسی تیل میں چھلکے والی مچھلی تل کر کھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کڑھا ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ پہلے اس نے یعنی بغیر چھلکے کی مچھلی بھی تلی، پھر اسی میں چھلکے والی، وہ تیل تو ایک ہی ہوتا ہے. تو اس سے علماء یہ فرماتے ہیں اس میں مجتہدین کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اور ایک ہی کڑھاؤ کے اندر اگر دونوں مچھلیاں تلی جائیں لیکن ہم جو ہے وہ چھلکے والی مچھلی کھا رہے ہوں تو ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے. کیونکہ اصلاً ابھی آگے چل کر آئے گا کہ مچھلیاں جو ہے مردار کے حکم میں نہیں ہوتی، یہ نجس نہیں ہوتی، مری ہوئی. یعنی اگر وہ حرام مچھلی بھی ہے بغیر چھلکے کی اور وہ اسی کڑھاؤ کے اندر تلی جا رہی جس میں حلال مچھلی تلی جا رہی ہے تو ایک ہی اس کی وجہ سے یہ، کیونکہ وہ نجس نہیں ہے اس وجہ سے وہ حلال چھلکے والی مچھلیوں کو بھی نجس نہیں کرے گا، اور اسی کڑھاؤ سے تلی ہوئی چھلکے والی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں. اچھا، مچھلی کے شکار کا فقہی حکم. دیکھیے، مچھلی کا شکار ظاہر ہے جائز ہے، مچھلی کا شکار، لیکن ایک ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایسی تفریحاً شکار کرنا. ہمارا کوئی بھی دل اس کا نہیں ہے کہ ہم مچھلی کو نکالیں اسے پکا کر کھائیں. کھانے کے لیے ہم شکار نہیں کر رہے، بس ایسی مچھلی پکڑ رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے صید لہوی. یہ ایک بڑا معرکۃ الآراء فقہی حکم ہے، مراجع میں اختلاف بھی ہے کہ اگر کسی کا مچھلی کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور وہ فقط صرف اور صرف ایسے ہی تفریحاً جو ہے وہ مچھلی کا اس انداز سے شکار کر رہا ہے، بس لوگ گئے نوجوان ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی نکال کر پھینک دی، کھانا وانا ہے نہیں، تو مجتہدین کا ایک گروہ کہتا ہے صید لاہوی حرام ہے، یہ حرام ہے. جیسے آقا خوئی اس بات کے قائل تھے کہ یہ حرام ہے. کچھ علماء ایسے ہیں کہ اچھا صید لاہوی کو رہبر معظم بھی جو ہے وہ حرام کہتے ہیں، یعنی اگر فقط صرف یہ کھانا وانا نہیں، ہاں اگر آپ نے اس کے بعد نکالا اور ان کو پکا کے کھا لیا تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا. لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں صید لاہوی حرام نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو اس طرح سے صرف مچھلی کا تفریحاً شکار کرے اس کے بعد مچھلی پھنس جائے نکال کے پھینک دے اس کو، تو یہ کام حرام نہیں ہے. البتہ ایک مسئلہ آتا ہے کسی کا سفر کرنا ہی، یعنی پورا اس کا سفر یہ ہو کہ میں مثلا یہاں سے فلاں شہر سے باہر کہیں سفر کر کے جاؤں گا اور صرف اس کا مقصد صید لاہوی ہو کہ میں اس طرح سے مچھلیوں کا شکار کروں گا، تو آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں، بلکہ سارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا یہ سفر حرام کا سفر ہوگا اور یہ قصر نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز پوری پڑے گا. بس صرف ایک یہ والا فرق ہے. آقا خوئی تو کہتے تھے کہ وہ صید لاہوی شکار کرنا بھی حرام ہے اور اس کے سفر میں جو ہے وہ نماز بھی قصر نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیے نماز قصر اسلام کا ایک حکم ہے، لیکن وہ جائز سفر ہونا چاہیے. اگر کوئی مثلا کہے کہ میں یہاں سے حیدرآباد مثلا یا لاہور معاذ اللہ شراب بیچنے جا رہا ہے، وہ یعنی اس کا سفر کا قصد یہ کہ میں شراب بیچوں گا،
یا اس میں علماء ایک اور بھی مثال دیتے ہیں، شوہر سے مثلا روٹ کر کوئی بیوی اور وہ مثلا اپنے والدین کے گھر جا رہی ہے اور اس کی اجازت نہیں شوہر کی، یہ اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ حرام کا سفر بن جائے. یعنی حرام کے سفر میں قصر نماز کی سہولت نہیں ملتی ہے. تم ایسے ہی ہے جیسے اپنے وطن میں ہو، یعنی اب تمہیں حالت سفر میں بھی پوری نماز پڑھنا پڑے گی. تو آقا سستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ تفریحاً جو اس طرح کے مچھلی پکڑنے کا جو ہوتا ہے سلسلہ، یہ اگرچہ جائز ہے صید لاہوی، یعنی صید کہتے ہیں شکار کو، لاہو یعنی تفریح کے اندر جو شکار کیا جائے، کھانا مقصد نہ ہو. کھانا اگر ہے تو پھر تو جائز ہے بالکل، لیکن سفر کا مقصد ہی اس کا یہ صرف یہ ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگرچہ یہ حرام نہیں ہے لیکن صید لاہوی میں نماز جو ہے وہ پوری پڑھنا پڑتی، قصر کی سہولت نہیں ملے گی. تو بہرحال یہ اس کے اندر ایک مچھلی کے حوالے سے یہ والا مسئلہ تھا. ایک اور بڑا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اچھا مرغیوں کی فیڈ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ اور مچھلیوں کی فیڈ کے لیے بھی. لوگ کہتے ہیں بھائی مچھلیوں اور مرغیوں کی فیڈ میں عام طور پر نجس چیزیں ملائی جا رہی ہیں، مردار ملایا جا رہا ہے، بعض اوقات سور کا گوشت ملایا جا رہا ہوتا ہے. باہر بھی ہے اور یہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مرغیاں کھانا بند کر دی ہیں، کہتے نہیں اس کا مطلب ہے کہ مرغیاں پلی بڑی اسی نجس فیڈ پہ ہیں تو یہ ہمارے لیے کھانا بھی ناجائز ہو جائے گا. تو اصل فقہی حکم اس میں یہ ہے کہ مرغیوں کو ہم توزیع المسائل پہ عمل نہیں کرتی، مرغیاں ان کو جو مل رہا ہے وہ کھا رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ حرام فیڈ بھی اگر ان کی ہے تو اس مرغی کا یا مچھلی کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز ہے، جائز ہے. لوگ کہیں گے اچھا اس کا مطلب حرام کے تو اثرات ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہوگی. بہرحال اصلاً آپ کے لیے جائز ہے اس کا کھانا. صرف ایک چیز ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی جانور انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے، انسانی فضلہ اور کوئی فضلہ نہیں، مثلا کوئی اور اپنا ہی فضلہ کھا رہا ہے یا کسی اور جانور کا فضلہ کھا رہا ہے، اس سے اس کا گوشت حرام نہیں ہوتا. وہ بھی اتنے دن تک اس جانور کا استبرا کیا جاتا ہے، یعنی جانور کو اتنے دن تک، وہ اس کی ایک تفصیل ہے، اتنے دن تک اس کو کھانے سے روکا جائے، وہ اس کا استبرا کہلاتا ہے. وہ صرف انسانی فضلہ کھانے سے اس کا گوشت حرام ہوتا ہے. لیکن یہ جو اور نجس فیڈز وغیرہ اگر کھا رہی ہیں مچھلیاں یا مرغیاں تو اس سے ان کا گوشت حلال ہی رہتا ہے. یہ ایک مسئلہ تھا اس کے اندر جو ایک اہم تھا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شکار کا مسئلہ الگ ہے اور سفر کا مسئلہ الگ ہے. یعنی سفر اگر حرام کا سفر بھی ہے تو بھی آپ کو سفر حرام کا سفر ہو، سارے مراجع کہتے ہیں صید لاہوی میں نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا، قصر کی سہولت نہیں ملے گی. تو اب میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے کٹا رہے ہیں کہ مولانا محترم تشریف لے آئے ہیں. آج کا نسبتاً مختصر تھا، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باقی جو پہلو، اگرچہ مچھلیوں کے میں نے کہا کہ کام مکمل نہیں ہو سکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کریں گے، ورنہ اس کے بعد ایک اور نشست اور قرار پائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.